ناظرین سلام علیکم، میں انم سہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں ہمارا پروگرام احکام زندگی میں۔ آج ہم کچھ نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آئیے اپنے سوالوں کا جواب کے لیے اپنی محترمہ نزہت صاحبہ کا استقبال کرتے ہیں۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارا سوال یہ ہے کہ دعائے ندبہ یا دعائے کمیل پڑھنے کے لیے کیا طہارت ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نجس بھی ہیں اور اگر ہمیں دعائے کمیل یا ذات عاشورہ بھی پڑھ لیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے طہارت کا شرط ہونا جہاں پہ کہا جائے کہ نماز کے لیے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے طہارت، اور یقیناً وہ ہر کام جو اللہ کے لیے اور آئمہ کے لیے کیا جائے اس میں طہارت ضروری بھی ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہا جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کو طاہر ہونا چاہیے، آپ غسل کیے ہوں، آپ وضو کیے ہوں، تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ آپ پاک ہوں، آپ وضو سے ہوں اور اس کے بعد قرآن کو چھوئیں۔ لیکن اس میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے پروگرامز میں جب بتائیں گے اس طرح کے نجاست کے بارے میں اور یا اس طرح کے لیڈیز احکام پڑھائیں گے تو اس میں ہم ضرور بتائیں گے آپ کو یہ، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ سوال آیا ہے ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں کہ صرف اگر انسان کوئی نجس ہے یا کوئی لڑکی یا کوئی خاتون نجس ہے تو وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے ایسی حالت میں بھی، کیونکہ خداوند عالم نے کسی بھی وقت میں انسان کو اپنے علم سے اور اپنی طرف آنے سے روکا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسی طرف بھی روکا نہیں، تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن وہ یہی ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ صرف 7 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں سال میں، لیکن ابھی بھی یہ کہا، اب جو ہم لوگ نے پڑھا اور احکام پڑھیں اور جانے کے بعد ایران ہم لوگ کو یہ سب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن طہارت کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ کپڑے چینج کریں، باوضو ہوں۔ وضو کیوں کیا جاتا ہے اس حالت میں؟ آپ بہت لوگوں نے کہا اس حالت میں وضو بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ حیض کی حالت میں ہیں تو وضو نہیں کر سکتے، نہیں، وضو بالکل کریں، کیونکہ وضو کراہیت کو ختم کرتا ہے۔ تو آپ بس باوضو ہوں، اس کے بعد قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں بھی، لیکن ان حروف کو نہ چھوئیں، حروف کو چھونا منع ہے۔ قرآن کو اوپر سے آپ جلد کھول سکتے ہیں، اس کے بعد کسی لکڑی سے یا کسی کاغذ کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ تلاوت کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ آپ زبان سے تلاوت کرنا ہے، لیکن بس اس کو چھوئیں نہیں۔ لیکن ہاں، آپ کو صرف وہ سورے پڑھنا منع ہے اور وہ آیتیں پڑھنا، آیتیں سورے بھی پڑھنا منع ہے جس میں واجب سجدے دیے گئے۔ تو واجب سجدہ انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں کو بتائیں گے تو ہم آپ کو واجب سجدے ہی بتائیں گے کن سوروں میں ہیں۔ جن سوروں میں واجب سجدے ہیں ان کو سوروں کو بھی پڑھنا حرام ہے اس حال میں۔ تو اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور رہا دعائے کمیل یا دعائے ندبہ یا پھر زیارت عاشورہ یا حدیث قصہ پڑھنا، تو یہ تمام چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں اس حال میں بھی۔ اگر آپ نجس ہیں تب بھی آپ اس طرح طاہر ہوئیں کہ آپ باوضو ہوں، لباس کو تبدیل کریں اور ان تمام چیزوں کو باقاعدہ اس کی تلاوت کریں، کیونکہ بہت بہترین ہے۔ اور جب ہم احکام پڑھ رہے تھے تب بھی ہم لوگ سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ، کیونکہ اذانیں ہو رہی ہیں تو ہم کیا کریں، ہم خالی گھوم رہے ہیں پورے گھر میں، ایسے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے ہمیں بلاوا آ رہا اور ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ نجس ہیں، ہم لوگ پاک نہیں ہیں، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لائق نہیں، تو ہم لوگ ادھر ادھر کوئی ہمارے پاس اور کام نکال لیں کہ اللہ کی طرف راغب کہ اللہ بلا رہا اپنی طرف۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو اور اعمال تو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس ٹائم صلواتیں پڑھ سکتے ہیں، ہم اس ٹائم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم اس وقت زیارت عاشورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم حدیث قصہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، وہ کام انجام دیں۔ تو دعائے ندبہ، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ، ان سب کے لیے طہارت کی واجبات میں نہیں ہے، طہارت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب پڑھے جا سکتے ہیں اس حالت میں بھی۔ اس مسئلے کو لے کے کافی آرگومنٹ ہو جاتی ہے لوگوں میں، جی بالکل، کہ اگر آپ نجس ہے تو آپ یہ زیارت نہیں پڑھ سکتے یا دعا نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے واضح آپ نے کرا، شکریہ آپ کا۔ ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ مندر یا چرچ میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، قرآن کے لیے تو کہیں بھی پابندی ہی نہیں ہے، قرآن کہیں پہ نہیں پڑھا جا سکتا، بالکل پڑھا جا سکتا، چاہے مندر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے چرچ ہو، گرودوارا ہو، آپ ہر جگہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہاتھ میں ناڑا، جیسے ناڑا یا تعویذ بھی اس کو لے سکتے پہنتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جیسے اگر نہانے جا رہا ہے انسان اور ہاتھ میں ناڑا ہے یا گلے میں پہنتے ہیں، جی تعویذ جی ہے، جی، تو بیت بھی لوگوں کو لگتی کہ ہم نہیں پہنیں گے یہ؟ ایسا دیکھیے شریعت میں تو ایسی کوئی چیز حکم نہیں آیا کہ آپ ناڑا پہنیے، کیونکہ اکثر کلاوہ لوگ پہنتے ہیں گلے میں یا کڑے پہنتے ہیں جو، تو ان کا کوئی حکم شریعت میں تو ہے نہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی، یہ چیز ہم نے بنائی ہے
کہ ہم مولا کے ذریعے سے چھوا کے اس کو ٹچ کر کے خود پہنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں سیٹسفیکشن کے لیے ہمارا اپنا عقیدہ ہے, ہم نے اپنی رسم بنائی ہوئی ہے, لیکن شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ان کو پہننا منع تو نہیں ہے, لیکن یقیناً کیونکہ آئمہ علیہ السلام سے یا اہل بیت علیہ السلام سے جڑی ہوئی چیز ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں ایک طرح سے, اور کنیکشن ہو جاتا ہے ان کے ساتھ, تو احترام کرنا ضروری ہے. تو کوشش کی جائے کہ نہ پہنی جائے, اور پہنے تو کم سے کم اسے گلے میں پہنے, اور اس کو پہنا جا سکتا ہے. اس کو پہننے میں اور نہ پہننے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن یہ کوئی رسم, جیسے ہم نے کہا نا کہ رسم بنا لی گئی ہے, کوئی ایسی شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے اس کو پہننے کا. لہٰذا یہ ہم نے بنایا ہے تو ہم ضرور اس کو پہن بھی سکتے ہیں, اور اس میں نہ پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی نہ پہنے تو کہے ہم پہنتے نہیں ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جو پہنتے ہیں اس کو عقیدے کے ساتھ تو اس کو پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس کو پہننے سے بے ادبی تو نہیں ہوتی ہے, تو یہ جس طرح آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, جتنا امپورٹنس آپ دے رہے ہیں, تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیا اس کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ تو صرف ایک کلاوہ ہے جس کو ہم نے امام کے ذریعے سے جا کے جو ٹچ کر دیا ہے اور اس کو پہن لیا, یہ سوچ کر کہ یہ امام کی طرف سے ہمیں ایک ہدیہ ہے, جو بھی آپ کے دماغ میں اس کو, تو پھر اب آپ اس کو کتنے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. تو یہ جتنی امپورٹنس آپ دیتے ہیں اس حساب سے آپ کو اس کی اہمیت سمجھنی ہوگی, اور اس کو اتنی ہی عزت دینی ہوگی. پہننے اور نہ پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جو سوال ہے غسل سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے واجب غسل میں تو ہم لوگ وضو نہیں کرتے, ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں. جی. تو مستحب اگر غسل کرا, جیسے جمعے کا کرا یا عید کے دن کا کرا, جو بھی کرا, تو اس میں وضو کرنا ضروری ہے کہ ایسے آپ نماز پڑھ لیں؟ کہ واجب غسل میں آپ کو نماز کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی. مثال کے طور پر جی واجب کے لیے آپ کو, واجب نماز کے لیے واجب غسل کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے غسل جنابت کیا ہے تو اب آپ ظہر عصر کی نماز ایسے ہی پڑھ سکتی ہیں, مغرب عشاء کی نماز کو ایسے ہی وداؤٹ وضو بھی انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پوچھا گیا ہے کہ مستحب غسل اگر کیا ہے, مثال کے طور پہ جمعے کا غسل کیا ہے, تو مستحب غسل صرف مستحب نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے, واجب نماز کو ادا نہیں کیا جائے گا. اگر مستحب غسل کیا ہے, مثال کے طور مثل ہم نے غسل جمعہ کیا ہے, تو غسل جمعہ کی اگر ہم نے کیا ہے تو پھر ہم اس کے ظہر عصر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں بس. ہاں لیکن ہم مستحب نماز کو پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز جعفر طیار پڑھی جا سکتی ہے اس سے, لیکن بہتر ہے آغا سیستانی کی نظر میں بھی یہ بہتر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر غسل مستحب کیا ہے, غسل مستحب کے بعد بھی آپ ایک بار وضو کر لیں. احتیاط یہ بتائیے کہ وضو کر لیں, اس کے بعد نمازیں جو ہیں اس کو بھی ادا کریں. لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن احتیاط یہی کہی گئی ہے کہ ایک بار وضو کر لیا جائے. لیکن واجب نمازوں کے لیے واجب غسل کافی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ واجب نماز کے لیے واجب غسل کے لیے وضو نہیں کریں. جی نہیں. اور جیسے مستحب غسل ہم نے غسل جمعہ کرا تو اس میں ہم واجب نماز نہیں ادا کر سکتے. واجب نماز ادا نہیں کر سکتے, مستحب نماز ادا کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں. تو یہ ایز پر مطلب سب کوئی بھی سستانی صاحب میں ہو تقلید جی میں, عام طور پہ زیادہ تر مرجع نے یہی حکم دیا ہے کہ واجب غسل کے لیے واجب غسل میں واجب نمازیں ادا ہوں گی, اور مستحب غسل کے ساتھ بھی آپ جب مستحب نمازیں ادا کر سکتے ہیں, واجب نمازوں کا ادا نہیں کر سکیں. تمام مرجع نے بات کہی ہے. ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ شادی شدہ عورت, جو کہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, کہ شادی شدہ عورت کو اکثر مطلب یہ کہ شادی ہو گئی سفید لباس نہ پہنو, بزرگ لوگ اکثر کہتے ہیں, تو اس سے منع کرتے ہیں سفید لباس پہننے سے. تو شریعت کیا حکم دیتی ہے, شریعت کیا کہتی ہے اس کو لے کے؟ دیکھیے رنگوں کا تو کوئی شریعت نے کچھ نہیں بتایا ہے کہ سفید لباس پہنے کہ لال لباس پہنے. لیکن ہاں کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سفید لباس کو اچھا نہیں پانا جاتا, جہاں سفید لباس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیوائیں پہنتی ہیں عام طور پہ. یہ بلکہ ہمارے مذہب میں جو کافروں سے یا دوسرے مذہب سے ہمارے میں آئے, یا ہمارے اپنا مسلمان نہیں, یا ہماری شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ بیوائیں سفید پہنیں, ایسا کوئی حکم نہیں ہے. تو اگر سفید لباس پہنتا ہے کوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر شادی شدہ اگر کوئی ہے, اس کو سفید رنگ پسند ہے, اس کا شوہر کو سفید رنگ پسند ہے, تو بالکل سفید رنگ پہننا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں یہاں رہتے ہوئے ہم نے دوسرے مذہب سے لے لی ہیں, ہم نے اپنا مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دوسرے مذہب سے وہ چیزیں لے لی ہیں. تو جو کہا جاتا ہے کہ سفید لباس نہ پہنو, بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی سفید رنگ کو پسند کرتی تھیں. اللہ کو سفید رنگ پسند ہے. جب ان کی بارگاہ میں جاتی تھیں تو سفید چادر پہن کے ان کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تھی نماز
لباس کے لیے. یا پھر اکثر آپ دیکھیں باہر ملکوں میں چاہے ایران ہو چاہے عراق ہو, جو مسلمانی جو شیعہ کے ملک ہیں وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یا مسلمان ملک ہیں, اس میں سفید لباس کو پریفرنس دی جاتی ہے. یعنی وہ نکاح جو ہوتا ہے کیونکہ وہ پاک کلر مانا جاتا ہے اور بہترین کلر مانا جاتا ہے, تو اس میں عام طور پہ لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں نکاح عقد بھی کیے جاتے ہیں. تو سفید لباس برا نہیں ہے, بلکہ سفید لباس اچھا مانا گیا ہے شریعت میں, اسلام میں ہمارے. لیکن ہم کیونکہ ایسے ملک میں رہتے ہیں, اس وجہ سے ہم لال کو پسند کرتے ہیں اور سفید کو برا ماننے لگیں. بلکہ ایسے کوئی شرط نہیں ہے کہ کون سا رنگ بہترین ہے, بلکہ اگر رنگوں کی بات ہو تو شاید سفید کی پھر ذکر ہوا ہے کہ سفید کو پہنو, یا سفید اللہ کو پسند ہے, جب ہم خدا کے سامنے جائیں تو سفید پہنیں. لیکن لال رنگ کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے. تو ہم لوگ کے ساتھ جو ہوتا ہے اکثر یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بزرگان ہیں وہ اب یہی کہتے ہیں کہ تم شادی شدہ ہو لہٰذا تم سفید لباس کو نہ پہنو, سفید دوپٹے کو نہ اوڑھو, اور اس بات پہ بہت اکثر بحث بڑھ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھیے شریعت کی پرانے زمانے کی ہیں. اب آج جو اسلام ہم ماڈرن ہو چکے ہیں اور جو صحیح اسلام ہم تک پہنچ چکا ہے, تب پرانے زمانے میں پریشانی تھی کہ ہم تک اسلام نہیں پہنچ پاتا تھا, ہم تک احکام نہیں پہنچ پاتا تھا. اس لیے ہم ان چیزوں کو فالو کرتے آئے جو ہم کو ملے جا رہی تھیں, جو ہم کو بڑوں سے مل رہی تھیں. پر اب ہمارے پاس احکام میں آنے میں, ہمارے شریعت آنے میں کوئی پریشانی نہیں, ہم آرام سے پہنچ سکتے ہیں, اور وہ ہم تک پہنچ چکا ہے صحیح شریعت, صحیح احکام. تو لہٰذا ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے جو ہمارے رسول نے بتایا, جو ہمارے آئمہ نے بتایا ہم تک, ہم اس چیز کو فالو کریں. مطلب شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ سفید لباس نہ پہنیں آپ شادی کے بعد, یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے کہ ہم دوسروں سے دیکھتے ہیں, مطلب موسٹلی الگ ریلیجن والے پہنتے ہیں, شادی کے بعد نہیں پہن سکتے ہیں. شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ سفید لباس نہ پہنیں یا بیوہ ہو جائے تو پہنیں, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. تو سفید لباس آپ بالکل پہن سکتی ہیں, اور بلکہ پہننا چاہیے, کیونکہ یہ پاک رنگ ہے اور اس کو خداوند عالم بھی پسند کرتا ہے. شکریہ خواہر. ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہوپ سو آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اس سوال کو لے کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. تب تک کی اجازت دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.